گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خلوص دل سے بابزو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 کرامت کے مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کر جائے گا۔ نمبر 2، جاکنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ نمبر 3، اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ نمبر 4، منکر نکیر اس کے پاس اچھی شکل میں آئیں گے۔ نمبر 5، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 6، عمل کی ترازو پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ نمبر 7، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 8، دوزخ کی آگ سے اس کے جسم پر حرام کر دی جائے گی۔ نمبر 9، شراب طہور سے نوازا جائے گا۔ نمبر 10، جنت میں اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ نمبر 11، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ تذکرۃ الواعظین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لا موجود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف، صفحہ نمبر 201۔ کلمہ شریف کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ بخاری شریف۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ اس سے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیری بے شمار بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتا جو صرف میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، بہت زیادہ وزندار ہو جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری چیزوں سے بھاری وزندار جو ذکر ہے وہ ذکر خدا ہے۔ میرے پیارے خواجہ ہند کے راجہ
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہندوستان میں ایک غیر مسلم مشرک تھا جو کفر میں ڈوبا ہوا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مشکل میں مبتلا ہوا اور پریشانی اور حیرانی کے عالم میں جس کی وہ پوجا کرتا تھا اس کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی اور مراد مانگی، مگر وہ تو صاحب بے جان تھا، بے زبان تھا، کچھ نہ ہوا۔ وہ مشرک مشکل میں کھڑا رہا اور اپنے باطل خدا سے نا امید ہو کر اس نے سوچا مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، میں بھی اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں اور دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ اس مشرک نے شرمندہ ہو کر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بلند آواز سے پکارا یا اللہ۔ فضا میں کڑکا ہوا بجلی چمکی، نور کا حالہ آسمان پر چھا گیا اور ندا آئی یا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ جو مانگتا ہے، تیری حاجت پوری کی جائے گی، مشکل آسان کی جائے گی، تیرا دامن مرادوں سے بھر دیا جائے گا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں عرض کیا اللہ یہ بندہ مشرک ہے، یہ بندہ باطل خداؤں کی پوجا کرتا ہے، مگر اس نے کچھ بھی نہ سنی اور تجھے ایک بار ہی پکارا ہے اور تو نے جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں اگر میں بھی اس بے زبان کی طرح بے جان کی طرح جواب نہ دوں تو میرا بندہ کہاں جائے گا؟ وہ جھوٹے خدا ہیں اور میں سچا خدا ہوں اور اپنے بندے کی فریاد سنتا ہوں اور مدد کرتا ہوں۔ اس بت پرست نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ نزہۃ المجالس جلد اول۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو جانو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مشرک کی آواز پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اگر ہم یقیناً صدق دل سے اپنے پیارے اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ہم پر کس قدر کثرت سے رحمت و برکت نازل فرمائے گا، مشکلیں آسان اور تکلیف دور ہوتی نظر آئیں گی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے سارے کام بنیں گے اور ہمیں بامراد ہو جائیں گے۔ آؤ سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ استاد زمن شاعر شیریں سخن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں، سمندر کے پانی کے نیچے، سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر کچھ انسان اور جنات ہی ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں، اللہ نے ارشاد فرمایا اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوتی اس کی پاکی نہ بولے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر خزائن الانفان میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ درخت یعنی پیڑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مفسر کرام فرماتے ہیں دروازہ کھولنے کی آواز اور اس کا چڑچڑانا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے اپنے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 33، مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 245۔ افضل الذکر کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، ترمذی شریف
مشکات شریف صفحہ نمبر 201۔ دوزخ سے آزادی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گواہی دے یعنی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 46، مشکات شریف صفحہ نمبر 14۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے سے پہلے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے گا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 غلام آزاد کیے، انیس الواعظین۔ عرش اعظم کا سوال، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، یعنی ٹھہر جا۔ عرش عرض کرتا ہے اے اللہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو بخش دے تاکہ مجھے سکون ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کلمہ شریف پڑھنے والے بندے کو بخش دیا، انیس الواعظین۔ ہر قطرے کے بدلے، ہر بوند کے بدلے ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور جو وضو کرتے وقت کلمہ شریف پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک کلمہ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس کے ذریعے سے وہ پیدا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کا راز بیان فرمایا، نسخہ عطا فرمایا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بار بار پڑھیے اور سوچئے کہ ہم کو دور دور جانے کی ضرورت نہیں، بھٹکنے کی حاجت نہیں، کلمہ شریف پڑھیے اور کامیاب ہو جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سید الطائفہ ہم قادریوں کے مرشد اعظم حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ شریف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے فریضہ حج کی ادائی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر جاری ہے، ایک مقام پر سواری مکہ شریف کی جانب چلنے کی بجائے قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی۔ بسیار کوشش، بہت زیادہ کوشش پکڑنے کے باوجود سواری قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں جمع ہیں اور آپس میں محب کلام ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے اور کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں مجھے لے چلو، بادشاہ کی لڑکی کا علاج کر دوں گا۔ لوگ مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب شاہی محل کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی اے جنید تو کب تک اپنی سواری کو ہمارے پاس آنے سے روکتا رہے گا؟ اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کا مسیحا بنایا ہے۔ اور مسیحا مریض کے پاس آ گیا۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک لڑکی حسین و جمال، حسن و جمال کی پیکر یکتائے روزگار زنجیر میں بندھی ہوئی ہے اور مجھ سے فریاد کر رہی ہے
حضرت میرے لیے دعا کیجیے اور مجھے بچا لیجیے، مجھے بیماری سے نجات دلا دیجیے، مجھے بلا نے پکڑ لیا، رحم کیجیے، رحم کرم کیجیے۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے بادشاہ کی لڑکی سے کہا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کہا کلمہ پڑھ لے۔ لڑکی نے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ کر گر گئی، سبحان اللہ۔ اور بادشاہ کی لڑکی بلا سے نجات پا کر اسی وقت تندرست ہو گئی۔ بادشاہ اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھ کر کے حیران ہوا اور کہنے لگا اے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنے پیارے اور اچھے حکیم ہو، ایک پل میں میری لڑکی کی بیماری دور کر کے اسے اچھا تندرست کر دیا۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بادشاہ سے کہا تم بھی کلمہ شریف پڑھ لو، تمہارے دل سے کفر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ شریف کی برکت اور ایک ولی کی کرامت دیکھ کر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 16۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے توڑے خاتون کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑے خاتون کے آستانے سے۔ کلمہ شریف پڑھنے والے شیعہ بھی ہیں، وہابی دیوبندی تبلیغی بھی ہیں، مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے سائے میں جو عبادت ہوتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کا دامن ہاتھ میں ہو اور کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کفر کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اسلام کا اجالا پھیل جاتا ہے۔ خوب ارشاد فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنیے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 15۔ گناہگار جنت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گناہگار لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے اور ان کی لمبائی حد تک بے حد جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، گناہگار عرض کرے گا نہیں، پھر فرمایا جائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ گناہگار کہے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ پھر رحم کرم والا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک پرچہ کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوگا خلوص اور دل و محبت سے جو پڑھا تھا اس پرچہ کو میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے گا اور 99 دفتر گناہوں کے دوسرے پلے میں رکھے جائیں گے، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور کلمہ پڑھنے والا جس میں پڑھنے میں کلمہ کاغذ رکھا ہوا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ گناہگار عرض کرے گا اے میرے اللہ 99 دفتر گناہوں کے مقابلے میں ایک کاغذ کے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، میرا نام سب سے وزنی اور بھاری ہے۔ کلمہ شریف کی برکت سے گناہگار بخش دیا جائے گا اور جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا۔ حاکم و مشکات صفحہ نمبر 486۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کلمہ شریف کا ورد کرتا رہتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اعرابی دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
میں بہت گناہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے سوال کیا تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اس اعرابی نے عرض کیا ہاں۔ پھر آقا کریم نے دریافت فرمایا کیا تیرے بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گناہ ہیں؟ اس اعرابی نے جواب دیا ہاں۔ پھر ہمارے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا، بے سہاروں کے سہارے اور مددگار نے ارشاد فرمایا کیا درختوں کے پتوں سے زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا ہاں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو سوال پر وہ اعرابی خاموش ہو کر رونے لگا۔ ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، محبت اور شفقت کے لہجے میں ارشاد فرمایا، کلمہ شریف اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یعنی خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کلمہ شریف کی برکت سے تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا شان ہے کلمہ شریف کی، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں کلمہ شریف کی۔ آئیے ہم سب مل کر کے بلند آواز سے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین ہے اور رحمت سے پوری امید ہے، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس کلمہ شریف کی برکت سے اور یہ سحری کے لمحات کی گواہی میں جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک کے صدقے میں ہم سب کو رحم و کرم سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ بے منزل ہی نہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے دولہا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس طرح تازہ کریں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ طبرانی کلمہ پڑھنے والے پر دوزخ حرام ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے کلمہ شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دے گا۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 46، ترمذی و مشکات صفحہ نمبر 14۔ کلمہ شریف بہترین صدقہ ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر عضو کا صدقہ ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ، اور جب بھی کہو گے الحمدللہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جب بھی پڑھو گے اللہ اکبر تمہارے لیے صدقہ ہے، جب بولو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور چاشت کی 2 رکعت نماز ان تمام کا عوض یعنی بدلہ بن جاتی ہے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 324۔ بیان صدقہ نصرانی مسلمان ہو گیا، امام خواجہ حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نصرانی شخص کبھی کبھی حاضری کی شرف سے باریاب ہوا کرتا تھا، کئی دن گزر گئے خدمت اقدس میں حاضر نہ ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصرانی شخص کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بستر مرگ پر حالت نزا میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصرانی شخص کے گھر پر تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کیف حالک، تیرا کیا حال ہے؟ نصرانی شخص نے عرض کرنے لگا اے شخص کیا بتاؤں، میرا برا حال، موت سر پر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، دوزخ کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں، آج عدل کا ترازو قائم ہے مگر میرا دامن نیکی سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم و غفور ہے مگر میرے پاس کوئی حجت و دلیل و عذر نہیں، نگاہوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے مگر جنت کو کھولنے کی کنجی میرے پاس نہیں۔ یہ سارا غم کا واقعہ سن کر خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر جانے لگے تو نصرانی شخص نے عرض کی اے حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور جنت کی کنجی میرے پاس آ گئی ہے، اور کلمہ شریف یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کلمہ شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور اعلیٰ جنت میں
اعلیٰ جگہ عطا فرمائی ہے اور اب میں جنت میں ہوں۔ نزہۃ المجالس۔ کیا شان ہے کلمہ شریف کی، اگر ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کلمہ شریف صبح و شام سوتے جاگتے پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے اٹھ بیٹھتے پڑھ لیا کریں، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم اور کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ آؤ مل کر پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا ذکر لبوں پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لبوں پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگی میں گزارا کرو، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگی گزارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد مماجد پکارا کروں میں۔ پیارے سنی بھائیو، عظیم بشارت آقا کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سنیے اور کلمہ شریف سے محبت کیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خلوص دل سے بابوزو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 کرامت کے مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کر جائے گا۔ نمبر 2، جاکنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ نمبر 3، اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ نمبر 4، منکر نکیر اس کے پاس اچھی شکل میں آئیں گے۔ نمبر 5، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 6، عمل کی ترازو پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ نمبر 7، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 8، دوزخ کی آگ سے اس کے جسم پر حرام کر دی جائے گی۔ نمبر 9، شراب طہور سے نوازا جائے گا۔ نمبر 10، جنت میں اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ نمبر 11، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ تذکرۃ الواعظین، یعنی جو کلمہ شریف وضو کے وقت پڑھے تو اسے 12 کرامتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کیا برکات اور بہاریں ہیں کلمہ شریف کی۔ کلمہ شریف کے پڑھنے سے دین و دنیا کی ساری دولتیں اور نعمتیں اور سب کچھ عطا فرما دی جاتی ہیں اس خوش نصیب کو جس نے صدق دل سے کلمہ شریف پڑھا۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ کے قلب و ذہن میں کلمہ شریف کی برکت و رحمت کی بہار آ گئی ہوگی اور کلمہ شریف سے مزید محبت پیدا ہو گئی ہوگی۔ اب آپ کلمہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں اور ضرور بنا لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں جہان کی نعمتوں، عظمتوں، رفتوں، بزرگیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔